آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس وقت ایک کتاب آئی تھی پاکستان اسٹیٹ بیانڈ کرائسس. ملیحہ لودھی نے اس کو ایڈٹ کیا تھا, مشاہد حسین صاحب بھی تھی. وہ کتاب کا تھیسس یہ تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈیپ ڈیموکریٹک چینج آ چکا ہے. یہ 2008 9 10 11 کی بات ہے, اور یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے پولیٹیکل موومنٹس میں اور پولیٹیکل چیزوں میں. آج میرا خیال ہے 15 سال بعد وہ چینج بہت زیادہ ڈیپن ہو گیا ہے. اس میں دو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے جو 30 سال سے ایک انٹرنیٹ کا ریولوشن آیا ہے, اس نے سوسائٹی کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن چینج کر دیا. اور دوسرا اس میں ہے گلوبلائزیشن کا, کہ اسی کی وجہ سے ایک گلوبلائزیشن جو ہے وہ زیادہ تیز ہو گئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ سے اندازہ لگانا ہوتا ہے آج سے 100 سال پہلے جو بگ کمپنیز تھی جیسے جنرل موٹرز اور میکینیکل کمپنیز تھی, فارما کی کمپنی تھی, اب دیکھ لیں تو 10 جو ہیں وہ ساری ڈیجیٹل کی کمپنی ہیں گلوبلی, جو رول کر رہی ہیں گلوبل اکانومی کو. گوگل ہو گیا, MSN ہو گیا, ایکسیٹرا. تو یہ شو کرتا ہے سوسائٹی کے ٹلٹ کو. اور اپنی سوسائٹی میں اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب ہے ہم ایک فوڈ پانڈا اور دراز اور اس دور میں جی رہے ہیں جس کے اگینسٹ وہ اکانومی کو بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ انداز میں شیپ کر رہی ہیں وہ فورسز. کنونشنل جو فورسز تھی یا کنونشنل جو اکانومی تھی وہ کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو رہی ہے ایک نئی ڈیجیٹلائز اکانومی میں اور ڈیجیٹلائز سوسائٹی میں. لیکن اس کا ادراک اس طرح نہیں ہے. ہم نے کویسچن ادھر اس وقت یہ پٹ کیا تھا کہ یہ جو ڈیپر چینجز آ رہی ہیں سوسائٹی میں, گلوبلائزیشن کی, ڈیجیٹائزیشن کی, ڈیموگرافک کی چینجز ہیں جو کہ اس کتاب میں بھی مینشنڈ ہے, یوتھ بلج کی بات ہوتی ہے اور خواتین کی اویئرنیس کی بات ہوتی ہے, کہ آیا یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز میں اور اسٹرکچر میں یا نہیں. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز اویئر نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بالکل اویئر ہیں. وہ سارے ان فورسز کو ایبزارب کر رہی ہیں اور ان ٹولز کو یوز کر رہی ہیں جو سوسائٹی انہیں دے رہی ہیں پاور میں آنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ سٹل لگ رہا ہے کہ کہیں پہ وہ ایک 50 سالہ پرانے سماج میں بھی کسی حد تک وہ نوسٹیلجیا ہے ان کا, اور وہ طرز پالیٹکس اور وہ طرز طریقہ کار ابھی بھی چل رہا ہے. اس میں ڈیبیٹ میں خوشائند جو بات تھی, کئی لیول پہ بات ہوئی. مثلاً علی ظفر صاحب نے فیس کیا جو پولیٹیکل لیول پہ چیلنجز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. اس کا حافظ طاہر صاحب نے میرا خیال ہے نہایت موضوع جواب دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کے ہی ذریعے ہوگا. وہ کوئی اور طریقہ اس کا نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ آپس میں نہیں کریں گے اور آگے بڑھنے کا راستہ نہیں نکالیں گے. ڈاکٹر منیر صاحب نے باتیں کی کہ جو ڈیموکریٹائزیشن کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ میرا خیال ہے بہت سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے, کہ جب تک کہ آبویسلی وہ ڈیموکریٹائز نہیں ہوں گی وہ سوسائٹی کی وائبز اور ریپریزنٹیشن کو ایبزارب نہیں کر سکتی. اور اس سے بھی اچھی بات ہمارے جماعت اسلامی کے مندوب اصغر صاحب نے کی کہ proportional representation probably on the party level or probably on the society level is a way toward that, کہ جس میں سارے سیگمنٹس کو چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان کو ریپریزنٹیشن ملتی جائے. ڈاکٹر مجید صاحب نے اس کو ایک اور لیول پہ جو کیا وہ بھی بالکل صحیح سلوشن ہے مسئلے کا, کہ جب تک کہ پولیٹیکل موومنٹس نہیں آئیں گی جو ڈپرائیوڈ ہے یا لیس پاورفل سیگمنٹس ہے سوسائٹی کے, کسان ہو گئے, لیبر ہو گئے یا ینگ یوتھ ہو گئی, تو جب تک ایسی موومنٹ پولیٹیکلز کریٹ نہیں ہوں گی اس وقت تک شاید بات نہیں بنے گی اور پولیٹیکل اویئرنیس اس طرح نہیں آئے گی. تو سب ارباب کی طرف سے میرا خیال ہے بہت ویلیویبل سجیشنس آئی ہیں اور انپٹ ہوا ہے, اور میں سب کو اس کامیاب سیمینار کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے ہماری اس کاوش میں پارٹیسپیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ.